کامل پیر میں 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط، سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ امیر اہل سنت کی سنیت کی ہم کیا بات کریں، آپ تو ہیں ہی امیر اہل سنت۔ آپ نہ صرف خود ان عقائد و نظریات کے ماننے والے ہیں کہ جو قرآن و احادیث سے ثابت 1400 سال سے صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین سے اسلاف اور اسلاف سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں، جنہیں اہل سنت کے امام سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، ان پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تعلیمات پوری دنیا میں عام کیں، بلکہ اس پرفتن دور میں گستاخان رسول کے خلاف محبت مصطفیٰ کو بڑھایا، عشق رسول کا رنگ گھر گھر میں چڑھایا، اور حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعروں سے گویا عالم گونج اٹھا۔ بار بار آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے منکرین ختم نبوت کی گویا نیندیں اڑا دیں، سب کی زبان پہ جاری کیا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس ہستیوں کے فضائل و کمالات بیان کر کے ناموں سے صحابہ کا جس طرح دفاع کیا، اور مسلمانوں کے گھر گھر میں مرد و عورت، بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا، گویا سب کی زبان پہ جاری کر دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اسی طرح امت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی پوری امت اس پر ہے کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور میں بچے بچے کی زبان پہ اس طرح جاری کر دیا کہ اب اگر کوئی فاروق اعظم کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ فوری مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہہ کر پکارے گا، اسی طرح اگر وہ صدیق اکبر کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ فوری وہ یوں کہے گا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر علیہ سنت نے بچے بچے کی زبان پر حسب مراتب ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ جاری فرما دیا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سے محبت میں گم ہو کر فرمایا میرے جسم کا قیمہ بھی بنا دو تو بھی لہو کے ہر ہر قطرے سے یا علی کی صدائیں بلند ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو یا ان کے پیارے شہزادوں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا دن ہو، جس طرح جس محبت بھرے انداز پہ یہ مناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا اس شعر کے مصداق ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بہت سے گستاخان صحابہ و اہل بیت الحمدللہ الکریم توبہ کر کے دامن اہل سنت و جماعت میں آ چکے ہیں۔ دوسری شرط، پیر عالم ہو کہ کم از کم اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکتا ہو۔ امیر اہل سنت کے علم کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فتاوی رضویہ شریف جسے پڑھنا اور کما حق ہو سمجھنا ہر عالم کے بس کی بات نہیں، جس طرح آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ کی کتابوں، رسالوں اور مدنی مذاکروں میں اس کا کثرت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ پھر کفریہ کلمات جیسا مشکل ترین موضوع اور اس موضوع پر 692 صفحات کی کتاب لکھ دینا کمال علمی کی کمال دلیل ہے۔ اس کے ساتھ فقہی مسائل آپ کی کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں۔ نماز کے احکام تو ہے ہی، فقہ احکام، مزید معلومات کا خزینہ فیضان سنت جلد اول، اس میں بھی کئی باب ہیں، فیضان رمضان، آداب طعام، فیضان بسم اللہ، نیکی کی دعوت، فیضان نماز، مزید مختلف رسائل اور کتب کے آپ مصنف ہیں۔ اور اسی رمضان میں آپ کا ایک بہترین رسالہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے، یہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔
مدنی مذاکروں کے ذریعے دینی، روحانی اور معاشرتی مسائل کے جوابات دے کر لوگوں کو علم دین کے نور سے منور کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کے فیضان سے عالم دین بن چکے اور اتنے ہی بن رہے ہیں، اور آپ کے فیضان کا یہ سلسلہ انشاءاللہ الکریم تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ تیسری شرط، پیر فاسق کے معلن نہ ہو، یعنی علانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر! امیر اہل سنت کے شب و روز ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کا تقوی بے مثال، گناہ سے شدید نفرت کرنے والے، بلکہ گناہوں سے ایسے دور ہیں کہ لاکھوں کو بہت سے گناہوں سے توبہ کروا کر نیکیوں کا عادی بنا دیا۔ بلکہ آپ نے جو مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کی ابتدا ہی اپنی اصلاح ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے تقوی کی بدولت ہی آج دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین و ملت کا کام کر رہی ہے۔ چوتھی شرط، اس کا سلسلہ صحیح واسطوں سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ الحمدللہ الکریم، امیر اہل سنت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہے۔ آپ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، جو کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مرید و خلیفہ تھے۔ مزید شجرہ قادریہ عطاریہ میں ان سب مشائخ کے نام موجود ہیں۔ مزید تفصیل شرح شجرہ قادریہ میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور آخر میں اس شعر پر اختتام کرتا ہوں۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔